پاکستان کے ابتدائی اشرے میں سیاسی عدم استحکام اور مہاجرین کی آبادکاری جیسے مسائل نے ایک نوزائیدہ ریاست کی معاشی ترقی کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ 1958 میں ایوب خان نے پریزیڈنٹ اسکندر مرزا کو ہٹا کر پاکستانی تاریخ کی پہلی فوجی حکومت کی بنیاد رکھی تھی۔ کیا ایوب خان کا دور پاکستانی معیشت کا ایک سنہرا دور تھا؟ کیا واقعی ایوب خان کے دور میں پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، یا اس دور میں صرف 22 خاندانوں نے دولت اکٹھی کی تھی؟ کیا 60s میں ہونے والی معاشی ترقی معاشی پالیسیوں کا نتیجہ تھی، یا وہ ترقی سرد جنگ کی وجہ سے ملنے والی غیر ملکی امداد کی وجہ سے تھی؟ میں ہوں حمزہ عادل اور اکنامک ہسٹری آف پاکستان کی دوسری قسط میں ہم آج آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ پاکستانی تاریخ میں 1958 سے 1969 تک کا عرصہ، جس میں ایوب خان صدر اور محمد شعیب زیادہ تر سالوں میں وزیر خزانہ رہے، اس دور کو پاکستان کی معاشی تاریخ کا ایک سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ اس دور میں مضبوط میکرو اکنامک مینجمنٹ دیکھنے میں آئی اور معاشی اشاریے انتہائی متاثر کن تھے۔ ایگریکلچر میں 4% گروتھ ہوئی، جبکہ ٹریڈ میں 7% گروتھ حاصل کی گئی۔ جی این پی، جسے ہم گراس نیشنل پروڈکٹ بھی کہتے ہیں، کی گروتھ ریٹ اس پورے عرصے میں اوسطاً 6% سے تجاوز کر گئی تھی۔ مینوفیکچرنگ سیکٹر، جو ابتدائی سالوں میں بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، جی ڈی پی کے تقریباً 15% تک ہو گیا تھا۔ پاکستان کا اکنامک ماڈل ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک معیار سمجھا جانے لگ گیا تھا۔ 1960 کی دہائی کے آخر تک پاکستان کی تیار کردہ ایکسپورٹس، یعنی کہ برآمدات، فلپائن، تھائی لینڈ، ملائیشیا اور انڈونیشیا کی مشترکہ تیار کردہ ایکسپورٹس سے کئی زیادہ تھی۔ ایوب خان کی معاشی پالیسیوں کے 3 فیچرز تھے: لبرلائزیشن اور پرائیویٹائزیشن، دوسرا زراعت میں ریفارمز، اور تیسرا صنعت میں ریفارمز۔ اس ڈیکیڈ میں ہونے والی معاشی ترقی کا سہرا اس عرصے کے دوران اختیار کی گئی اسٹریٹجیز اور اکنامک پالیسیز کو دیا جا سکتا ہے۔ مزید سیاسی استحکام، ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی اور فارن ایڈ نے بھی اس دور میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ صنعتی پالیسی یا انڈسٹریز کا فروغ 1960 کی دہائی کی فرسٹ پریورٹی تھی، اور مجموعی پالیسیاں اسی طرح ڈیزائن کی گئی تھی کہ اس سے صنعت کا فروغ ہو سکے۔ مزید یہ کہ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی کہ PIDC کو انڈسٹریز کے فروغ کے لیے اسی عرصے میں بنایا گیا، جس کے تحت اسٹیٹ نے نیسیسری سرمایہ کاری فراہم کی اور انڈسٹریل اونرشپ پرائیویٹ طبقے کو ٹرانسفر کی۔ جیسے جیسے منافع زیادہ پھیلتا گیا، ایک کاروباری طبقہ یا انٹرپرینورل کلاس ابھری اور اس نے وہ ڈائنامزم فراہم کیے جو 1950 کی دہائی میں نہیں تھے۔ اس کاروباری طبقے نے اس دہائی کے دوران بڑے پیمانے پر مینوفیکچرنگ میں ترقی کی شرح کو 15% سے زیادہ کرنے میں مدد فراہم کی۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کے آزادانہ اور بلا روک ٹوک کام کے لیے حکومت نے انویسٹمنٹ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ مالی مراعات اور ٹیکس میں کنسیشنز یا ایکسپورٹ بونس اسکیم کا تعارف اور معیشت کی تیز رفتار انڈسٹریلائزیشن کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اسٹیٹ اونڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے غیر ملکی امداد کو لانگ ٹرم سرمایہ کاری کے لیے صنعت میں منتقل کیا گیا۔ انڈسٹریلائزیشن کی صورت میں صدر ایوب خان کے دور میں 17 نئی جوٹ ملیں کھولی گئیں، جس سے پروسیس شدہ جوٹ کی پیداوار میں 15 سے 18% اضافہ ہوا۔ کاٹن ٹیکسٹائل کی پیداوار میں 13 سے 15% اضافہ ہوا۔ اس دوران سیمنٹ کی پیداوار میں بھی بہتری آئی اور بہت سے فرٹیلائزر پلانٹس بنائے گئے۔ چین اور روس نے ہیوی انڈسٹری اور بجلی کے شعبوں میں بہت سے منصوبوں میں مدد کی۔ تعمیرات اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے شعبے میں
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈیموں کی تعمیر کا آغاز کیا گیا اور اس شعبے کا سب سے بڑا منصوبہ تربیلا ڈیم بھی اسی عرصے میں سٹارٹ کیا گیا تھا۔ 1960 کی دہائی کی پالیسیوں میں زراعت کو فروغ دینا بھی شامل تھا۔ منگلا ڈیم سمیت انڈس بیسن کے کاموں کی تکمیل اسی دہائی میں ہوئی۔ دیگر دو عوامل جنہوں نے پاکستانی زراعت کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے ایک گرین ریولوشن اور دوسرا میکانائزیشن یا نئی ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ تھا۔ زراعت کے شعبے کی بحالی کے لیے غیر استعمال شدہ زمینوں کو استعمال میں لایا گیا۔ ان نجی اور عوامی ملکیت کی زمینوں کے استعمال کے لیے ایک آرڈیننس لایا گیا، جس سے حکومت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ 2 سال کے لیے غیر کاشت شدہ تمام زمینوں کو دوبارہ کسانوں کو لیز پر دے گی اور ساتھ ہی ساتھ سرکاری زمینیں بھی کسانوں کو لیز پر دے دی جائیں گی۔ گندم اور چاول کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا، جس سے پاکستان گندم میں خود کفیل ہو گیا اور چاول کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوا۔ کھاد پر 50% سبسڈی اور ٹیوب ویلو کا زیادہ فروغ زراعت سے متعلق پالیسیوں میں سے تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم ایک سنگین مسئلہ رہا ہے۔ دریائے سندھ پاکستان کے لیے آبپاشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو چین کے علاقے تبت سے نکلتا ہے اور کشمیر کے متنازع علاقے سے بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ 1947 کے سٹیل میٹ کے بعد بھارت نے پاکستان کو بہنے والی نہروں کا پانی روکنا شروع کر دیا تھا۔ مذاکرات ہوتے رہے لیکن کوئی بھی فریق سمجھوتے کے لیے تیار نہ ہوا۔ 1951 میں یہ تجویز کیا گیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کو عالمی بینک کی مدد سے دریائے سندھ کے نظام کو ترقی دینے کے لیے مشترکہ طور پر کام کرنا چاہیے۔ ورلڈ بینک نے دونوں ممالک کو سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ 1954 میں مذاکرات شروع ہوئے لیکن 1960 تک کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ صدر محمد ایوب خان نے اس مسئلے کو آگے بڑھایا اور بالآخر ستمبر 1960 میں پاکستانی صدر اور ہندوستانی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کو سندھ طاس معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب کا پانی پاکستان کو، جبکہ 3 دریاؤں راوی، ستلج اور بیاس کا پانی بھارت کو دے دیا گیا تھا۔ بینکنگ سسٹم کے ذریعے پورے ملک میں مالیاتی نظام کی تعمیر نو کی گئی۔ اس دہائی میں بینکوں کی ڈپازٹس کا حجم تقریباً 5 گنا بڑھ گیا اور اکاؤنٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ 1960 میں ٹوٹل 29 شیڈیول بینک تھے، جن میں سے 19 فارن تھے اور 10 پاکستانی۔ 10 سال بعد ملک میں شیڈیول بینکس کی تعداد 36 ہو گئی، جن میں 17 پاکستانی تھے۔ ڈپازٹس اور ایڈوانس میں ان کا حصہ تقریباً 90% تک بڑھ گیا تھا۔ یہ کامیابی نجی کمرشل بینکوں جیسے حبیب بینک، یونائٹڈ بینک، MCB وغیرہ کی وجہ سے ممکن ہوئی، جنہوں نے ڈپازٹس کو متحرک کرنے، برانچوں کو بڑھانے، نئے کاروبار کو قرضہ دینے اور اپنی سروسز کو بہتر بنانے میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت مقابلہ کیا۔ 3 سالوں کے اندر برانچوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی اور ملک کے اندرونی حصوں میں بھی بینکنگ خدمات دستیاب ہو گئی۔ اس دور میں فسکل ڈسپلن قائم کیا گیا۔ نیشنل سیونگز 1960 سے 61 کو GNP کے 8.9% سے بڑھا کر 1965 میں 12.6% تک کر دی گئی۔ پاکستان کی مالیاتی تاریخ میں 1960 کی دہائی وہ واحد دور تھا جب بجٹ کے سرپلس کو پورا کیا گیا۔ دفاعی اخراجات میں تیزی سے اضافے کے باوجود ٹیکسوں کے تناسب کو 1960 میں GDP کے 6.1% سے 1969 میں 7.6% تک بڑھایا گیا۔ اس وقت پڑوسی ممالک کے مقابلے میں تجارتی پالیسیوں کو بھی کافی ترقی پسند سمجھا جاتا تھا۔ امپورٹس پر کوئی سختی نہیں تھی۔ امپورٹ پالیسی کے بنیادی مقاصد میں صنعت کا بھرپور استعمال، ایکسپورٹ انڈسٹری کو مضبوط بنانا، مقامی طور پر تیار کی جانے والی اشیاء کی امپورٹ میں بتدریج کمی اور کم ترقی یافتہ علاقوں کی ترقی کو تیز کرنا تھا۔ اس اوپن ٹریڈ پالیسی نے صنعتی شعبے میں ترقی کی بلند شرح کو حاصل کرنے میں مدد کی،
خام مال یعنی کہ را مٹیریل، سپیئر پارٹس اور مشینری کی امپورٹ نے تیزی سے صنعتی صلاحیت کے استعمال کو قابل بنایا۔ ڈیولپمنٹ فائنینس انسٹیٹیوشنز کو لانگ ٹرم سرمایہ کاری کو اعانت فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ ملک میں سب سے بڑا ڈیولپمنٹ فائنینس انسٹیٹیوشن پاکستان انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن تھا، جسے بین الاقوامی فائنینس کارپوریشن کی مدد سے بڑے کاروبار کو صنعتی سرمایہ فراہم کرنے کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان 1961 میں قائم کیا گیا تاکہ غیر ملکی کرنسی کے قرضوں سمیت نجی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری افراد کو صنعتی سرمایہ کاری کے لیے قرض دیا جا سکے۔ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان 1961 میں قائم کیا گیا تاکہ کسانوں اور دیگر دیہی علاقوں میں کاٹیج انڈسٹری سے وابستہ افراد کو قرضے کی سہولیات فراہم کی جا سکے۔ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ 1962 میں حکومت کی سرپرستی میں قائم کیا گیا تھا۔ انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان کا قیام 1966 میں اسٹاک، بانڈز، شیئرز، ڈیبینچرز اور دیگر سیکیورٹیز کے انڈر رائٹنگ اور ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا گیا تھا۔ 1960 کی دہائی میں کیپٹل مارکیٹ میں بھی تیزی آئی کیونکہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن 1970 تک 1.7 بلین روپے سے بڑھ کر 5.2 بلین روپے تک پہنچ گئی تھی۔ لسٹڈ کمپنیوں کی تعداد 81 سے بڑھ کر 282 ہو گئی تھی۔ صدر ایوب کے دور کے اقتصادی پالیسیوں پر مختلف اکونومسٹ کی طرف سے تنقید بھی کی جاتی ہے، جس میں سب سے سر فہرست یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ پالیسیز کی وجہ سے آمدنی میں عدم مساوات یعنی کہ ان ایکویلٹی بڑھ گئی تھی اور دولت چند خاندانوں میں مرتکز ہو کر رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر محبوب الحق جو اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے چیف اکونومسٹ تھے، ان کے مطابق ملک کی 66% صنعتی دولت 22 خاندانوں کے پاس تھی۔ اس کے علاوہ ایوب خان کی حکومت پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مشرقی اور مغربی پاکستان میں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں کی، اور یہاں تک کہا گیا کہ اسلام آباد کی سڑکیں مشرقی پاکستان کی سنہری ریشے کی کمائی سے بنی ہیں۔ اس طرح ملک کے دونوں حصوں کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ مزید یہ کہ 1960 کی دہائی میں پاکستان کا غیر ملکی امداد کے انحصار میں اضافہ ہوا۔ کولڈ وار میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے اتحاد کے نتیجے میں پاکستان کو اہم وسائل کا بڑا بہاؤ ملا۔ 1960 میں بیرونی اقتصادی امداد جی ڈی پی کا 2.8% تھی، جو اگلے 5 سالوں میں جی ڈی پی کا 6.6% تک پہنچ گئی، لیکن اس نے پاکستان کو اپنی معاشی بقا کے لیے غیر ملکی ذرائع پر انحصار کرنے کی بنیاد بھی دی۔ دسمبر 1961 میں بیرونی امداد بیرونی قرضوں سے دوگنی ہو گئی تھی، اور 1964 میں بیرونی امداد بیرونی سرمایہ کاری کا 40% ہو گئی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایوب خان کا دور پاکستانی معاشی تاریخ کا ایک سنہرا دور تھا، یا اس میں صرف سرمایہ داروں اور جاگیرداروں نے ترقی کی؟ اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ میں آگاہ کیجیے، ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں۔ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی نیشنلائزیشن پالیسی نے پاکستانی معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ حائل کی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو اکنامک ہسٹری آف پاکستان کی اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ اگر آپ نے اکنامک ہسٹری آف پاکستان کی پہلی قسط ابھی تک نہیں دیکھی تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں دیکھا کہ انسان نے آگ پر کیسے قابو پا لیا تھا تو یہاں کلک کریں۔ اگر آپ نے پتھر کے اوزار بنانے کی انسانی تاریخ نہیں دیکھی تو یہاں کلک کریں۔ چین کی ثالثی میں ہونے والے ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔